بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کے موضوعات۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ فیصلہ کیوں نہ ہو سکا؟ وزراء حلف اٹھانے کو تیار نہیں یا وزارتوں میں تبدیلی چاہتے ہیں؟ کیا لیگی رہنماؤں کو علم ہے کہ کابینہ کے التوا سے کیا پیغام مل رہا ہے؟ کیا نواز شریف کی پارٹی پر گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے؟ عمران خان کو کس بنیاد پر نااہل قرار دیں؟ آپ کی درخواست میں بھی کئی مسائل ہیں۔ اگر ممنوعہ فنڈز پاکستان منتقل نہیں ہوئے تو نتائج دیکھنا ہوں گے۔ نااہلی کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس، پی ٹی آئی سربراہ نے سرٹیفکیٹ دے کر فنڈز کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، لہٰذا نااہل کیا جائے۔ اکرم شیخ کی دلائل۔ عائشہ گل علیہ کے عمران خان پر سنگین الزامات۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک انصاف نے لیگل نوٹس جاری کر دیا۔ عائشہ گل علیہ کو اس کام کے لیے 5 کروڑ روپے دیے گئے۔ فواد چودھری کا الزام۔ سوال یہ ہے کہ ایسے معاملات کی تحقیقات کیسے کی جائیں؟ حساس معاملات پر بھی سیاست، آخر کیوں؟ اداروں کے درمیان محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ ترقی اور استحکام کے لیے مل کر چلنا ہوگا۔ آج پارلیمان بہت کمزور ہے۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا کوئٹہ میں سیمینار سے اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے بھی آج بڑے اہم مطالبات کیے ہیں حکومت سے اس وقت، اور اداروں سے بھی۔ وہ مطالبات بھی پروگرام میں زیر بحث لے کے آئیں گے، لیکن سب سے پہلے سب سے اہم مسئلہ کہ وزیراعظم شامی صاحب وہ تو منتخب ہو چکے۔ آج انہوں نے گفتگو بھی کی مری میں، جب وہ سابق وزیراعظم سے مل کر باہر نکلے، شاہد خاقان عباسی صاحب۔ تو سوال لیکن یہی رہا کہ کابینہ جو ہے اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ بنی کہ آج انہیں یہ کہنا پڑا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ 1 سے 2 روز میں فیصلہ ہو جائے گا؟ بار بار صحافی پوچھتے رہے جناب کہ کیا وجہ ہے، کوئی وزیر نہیں مان رہا یا کسی کو وزارت تبدیل کرنے کی خواہش ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا 1 یا 2 روز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اصل وجہ کیا ہے یہ جو تاخیر ہوئی کابینہ کے تشکیل میں اس کی؟ دیکھیں، کل کابینہ کی جو کابینہ بلکہ وزیر اعظم کی جو حلف برداری کی تقریب تھی تو میں اس میں حاضر تھا، اور میرا یہ خیال تھا ابتدائی طور پر کہ کابینہ بھی اسی وقت حلف اٹھا لے گی، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی ایوان صدر میں جا کر جب یہ معلوم ہوا کہ صرف وزیر اعظم حلف اٹھائیں گے اور کابینہ بعد میں حلف اٹھائے گی۔ اس کے بعد اطلاع آئی کہ کابینہ آج شام کو حلف اٹھا لے گی۔ جی آج کی خبر تو تھی۔ اب 1-2 روز کی بات ہو گئی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کو ان کا نائب نامزد کر دیا گیا، یا ان کا جانشین نامزد۔ اب بڑی فخریہ طور پر شاہد خاقان عباسی نے یہ بات کہی قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہر جو رکن قومی اسمبلی ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، کیونکہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں، انتخاب لڑتے ہیں، تو تمنا تو ہوتی ہے نا کہ آپ بہتر سے بہتر ترقی، اعلیٰ ترین درجے تک پہنچیں۔ ٹھیک۔ تو اب جیسے کوئی ہمارے اخبار میں کوئی سب ایڈیٹر ہوتا ہے، کوئی اپرینٹس ہوتا ہے۔ جب میں اپرینٹس آیا، میں نے بالکل کام شروع کیا، تو میری جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ میں اخبار کا ایڈیٹر بنوں گا۔ جب کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ جرنیل ہوگا، لیفٹیننٹ سے جرنیل بنے، اور بلکہ سپاہی سے بھی جرنیل بنے ہیں لوگ۔ ٹکہ خان صاحب بنے، جنرل سوار خان بنے، اب تو خیر وہ ریت نہیں رہی، موسیٰ خان بنے، نہیں اب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اسی طریقے سے جب گریڈ 17 میں کوئی شخص بھرتی ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن، تو ہوتی خواہش کہ میں بنوں گا جناب چیف سیکریٹری، یا بنوں گا پرنسپل سیکریٹری وزیر اعظم کا، یا صدر مملکت کا۔ تو ہر شخص جو رکن قومی اسمبلی ہوتا ہے وہ آرزو رکھتا ہے کہ اس کو موقع ملے تو وہ بھی لیڈ کر سکے ایوان کو۔ اگر انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب جو تھے
ان کی سبکدوشی کا مسئلہ آیا اور ان کے جانشین کے انتخاب کا مسئلہ آیا تو کوئی ایک شخص پارلیمانی پارٹی میں امیدوار نہیں تھا، اور دنیا جہان میں جہاں جہاں ہمارے پارلیمانی سیاست ہے وہاں جب بھی موقع ہوتا ہے پارلیمانی پارٹیز اپنا سربراہ چنتی ہیں، ان میں الیکشن ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے پارٹیز میں، اور جو زیادہ ووٹ لینے والا ہے وہ لیڈر منتخب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ باقی اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا کیوں؟ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی تھا 58 سے پہلے، ماشاء اللہ سے پہلے، کہ ہمارے ہاں بھی اسی طریقے سے یعنی اسمبلی وزیر اعظم چنا جاتا تھا، پارلیمانی پارٹیز فیصلہ، وہ ایک دوسری کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں یہ صورت پیدا ہوئی کہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں لوگوں نے کہا کوئی امیدوار نہیں ہے، جس پر وہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ وزیر اعظم بن وزیر جائے۔ اعظم۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم نامزد ہو گئے، ان کو قومی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل ہو گئی، اور اب وہ اس عہدے پر فائز ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نااہلی تو وزیر اعظم کی ہوئی ہے، کابینہ کے کسی اور رکن کے خلاف تو کوئی ورڈکٹ نہیں آیا، اس لیے پوری کابینہ کو اسی طریقے سے As it is، باقی حلف رہنا لے لیتے چاہیے ہیں۔ اور اس کو اسی طرح سے حلف اٹھا لینا چاہیے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے شامی صاحب؟ وہی اب سوال ہے۔ دیکھیں، یہ اس کی ایک صورت ایسی پیدا ہوئی کہ جب جنرل ضیاء الحق جو ہیں ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا تو ان کی جگہ صدارت سنبھالی غلام اسحاق خان صاحب، ٹھیک ہے، جو چیئرمین سینٹ تھے اس وقت، اور چیف آف آرمی سٹاف کا جو عہدہ خالی ہوا تو اس پہ وائس چیف آف آرمی سٹاف مرزا اسلم بیگ ان کی تقرری کر دی گئی صدر پاکستان کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیونکہ انتخابات کا اعلان کیا جا چکا تھا، جنرل ضیاء الحق کر چکے تھے، عبوری حکومتیں بھی قائم ہو چکی تھی اور کابینہ بھی عبوری جو تھی وہ قائم تھی، تو صدر غلام اسحاق خان نے یہ اعلان کیا کہ میں ایک بال برابر تبدیلی نہیں کروں گا۔ وہی کابینہ آگے اس کا تصور وہی رہا۔ کابینہ، وہی صوبوں میں وزراء اعلیٰ، وہی گورنر، سب جوں کے توں رہیں گے اور انتخابات تک۔ اور غلام اسحاق خان صاحب نے وزیر اعظم بھی مقرر نہیں کیا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے عبوری طور پر وزیر اعظم مقرر نہیں کیا تھا، حالانکہ ضرورت تھی کانسٹیٹیوشنلی، اور انہوں نے کہا نہیں، میں جو میرا پیش رو کر گیا ہے میں اسی پر کاربند رہوں گا۔ تو ہونا ہی تو یہی چاہیے تھا۔ اب جو تاخیر ہوئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ہوگا کہ بعض حضرات جو ہیں وہ شاید حلف اٹھانے پر تیار نہیں ہیں، یا بعض جو ہیں وہ اپنے عہدوں میں تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ خود شاہد خاقان عباسی صاحب یا نواز شریف صاحب بھی بعض پورٹ فولیوز تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو خبریں اب تک پہنچی ہیں اس کے مطابق تو وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ یہ دو اہم وزارتیں ہیں جن کے حوالے سے کچھ ابھی طے نہیں ہو پایا۔ وزارت داخلہ کے بارے میں تو خبر آ رہی ہے کہ چودھری صاحب معذرت کر رہے ہاں، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت تک، لیکن خبر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب آتے ہیں تو وہ شاید دستیاب ہوں۔ سرتاج عزیز جو ہیں ان کے بارے میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ مشیر خارجہ رہیں گے۔ مشیر خارجہ رہ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک اچھا میسج یہ جاتا کہ یہ کابینہ حلف اٹھا لیتی، اور اب بھی جلد از جلد یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس میں جتنی تاخیر ہوگی اس کا پیغام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، اور جو وحدت کا اور یکجہتی کا پیغام مل رہا تھا اس میں کچھ نہ کچھ رکھنا پڑے۔ کیا ہمارا آج کا سوال درست نہیں ہے کہ کیا اس التوا سے، اس تاخیر سے یہ بھی تو پیغام مل رہے ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب کی جو پارٹی پر اوورال جو گرفت ہے، جو معاملات پر نظر ہے، اس میں کچھ ڈھیل آئی ہے؟ نہیں، آپ اس کو جس طرح بھی ترجمہ چاہے کر لیں، یہ کہنا بھی شاید اتنی جلدی تو ممکن نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کا تاثر کوئی بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ کی طرح کے تجزیہ نگار جو ہیں اور تجزیہ کار اپنی مرضی کے مطابق مکھی ڈال سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں۔ ہم تو حالات دیکھیں گے، اس پر تبصرہ کریں گے۔ حالات دیکھنا ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر اینک آپ کی ہے تو اور نظر آئے گا، اور دوسری اینک بدل جائے گی تو کچھ اور نظر آئے گا۔ آنکھ بھی بدل جائے تو بھی نظر کچھ اور ہی آتا ہے۔ آپ کی آنکھ تو جلدی بدل جاتی ہے۔ لیکن ایک سن لیں، عدم نے ایک شعر کہا ہے آنکھ پہ، ہاں، وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہوں وہ جلدی اسیر ہوتے ہیں۔ واہ واہ، اب یہ چاہیں تو نواز شریف صاحب کو بھی سنا دیں۔
سن لیا ہوگا انہوں نے بھی کہیں ٹی وی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یا ان کے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں تو پہنچا دیں گے آپ کے شیئر بھی ان تک. بہرحال مسئلہ جو ہے نثار صاحب کے حوالے سے سامنے کھل کے آ سکتا کہ وہ وزارت داخلہ اس ٹینیور میں نہیں لینا چاہ رہے, وہ شہباز شریف صاحب کے ہاں جا کے وزارت خارجہ قبول کرنے کو تیار ہے. جہاں ختم ہو جائے وہاں ختم کر دینی چاہیے, اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی لسی کو مزید پتلا کرنے. ٹھیک ہے, لیکن سننا چاہتے ہیں لوگ کیا کریں, جو مرضی کریں. لوگ تو میری جان کھائے ہوتے ہیں سارا دن کے. شامی صاحب سے پوچھ کے بتائیں جناب کہ اصل مسئلہ ہے کہاں. شامی صاحب سے پوچھ کے بتائیں جناب اصل مسئلہ ہے. جانے من لوگوں کی باتوں پہ نہ جانا, لوگوں کی بات ہم نے اب تک پہنچانی. لوگ رائی کا بناتے ہیں پہاڑ. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے سر, نااہلی تو ہو چکی نواز شریف صاحب کی, اس کے بعد اگلا مرحلہ جو تھا کورٹ کے آرڈرز کے مطابق 28 جولائی کے آرڈرز کے مطابق وہ تھا شریف فیملی کے خلاف 4 نیب ریفرنسز کھولنے کا معاملہ تھا. اس میں اب چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو نگران جج مقرر کیا, جو سپرویژن کا رول تھا, مانیٹرنگ کا رول تھا, وہ انہیں دیا ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. اگر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نہیں ہوں گے تو ان کے عدم موجودگی میں جسٹس اعجاز افضل صاحب ان کی ذمہ داریاں نبھائیں گے. یہ بات طے ہو گئی. اب آگے پھر ہوگا کیا؟ آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ریفرنسز کی ابھی تو تیاری ہو رہی ہے نا, 6 ہفتے لگیں گے ان کو, اس کے بعد وہ دائر ہو جائیں گے. جو پاکستان کے جو قانون دان ہیں, جو آئینی ماہرین ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی وکلا ہیں, ان کی بھاری اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو فیصلے میں یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ تجاوز ہے. اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اور جو احتساب عدالت ہے, جب نگرانی جو ہے سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہوگا تو وہ اس دباؤ میں آ جائے گی, اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے رہے. پھر اپیل کا حق بھی تو نہیں رہے گا نا. سنیں نا, اپیل کا حق تو رہے گا احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف, لیکن احتساب عدالت مسلسل دباؤ میں رہے گی. اور بابر ستار صاحب نے تو یہ مثال بھی دی کہ ہمارے یہ جو ظفر حجازی صاحب ہیں, کیونکہ ان کے خلاف کچھ تاثر آ گئے, جیسے سپریم کورٹ کے کچھ ریمارکس آ گئے, یا ان کے بارے میں جو کیس جو تفتیش ہوئی FIA کی, تو ان کی ضمانت ابھی تک نہیں ہو پا رہی. جو زیری عدالت ہے نا, تو جب آپ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی چیز انیشیٹ کی جاتی ہے یا اس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہو, تو پھر اس سے جو زیری عدالت ہے, اس کے جو جج صاحب ہیں, ان کے لیے ایک آزاد ماحول میں کام کرنا ممکن نہیں رہتا. اور رشید رضوی صاحب جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے, ان تو بڑی عمدہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ دستور میں جو آئین, جو عدلیہ کی آزادی کا تصور دیا گیا ہے, وہ صرف اعلیٰ عدلیہ کی آزادی نہیں ہے, زیری عدلیہ کی آزادی بھی ہے. تو اس لیے یہ معاملہ تو اب ریویو پٹیشن جو فائل ہوگی اس میں یہ نقطہ بھی اٹھے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ریویو پٹیشن سے بھی آگے بڑھ کے یہ پوری فل کورٹ قائم کرنے کا مطالبہ کیا جائے, کیونکہ ایک تو یہ بہت ہی نازک مقام ہے اس فیصلے کا, اور اس پر ضرور غور کرنا ہوگا. اور دوسرا مسئلہ, جس طرح وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا ہے, ایک ٹیکنیکل ڈیٹیل, ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے. وہ اثاثہ ہوتا کیا ہے, اور کیا آپ جو اس کی تعریف کا جو معاملہ, اس کی تعبیر کیا ہے, اس کی قانونی تشریح کیا ہے, کیا ڈکشنری کی بنیاد پر آپ تعبیر قانونی کر سکتے ہیں, یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جو یا تو اس ریویو میں طے کرنا ہوگا, یا پھر فل کورٹ طے کرے گی, اور یا پھر قومی اسمبلی کو طے کرنا ہوگا, پارلیمنٹ کو طے کرنا ہوگا کہ خود آگے بڑھ کر اس کی تشریح اور تعبیر کر دے اور یہ معاملہ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لے. بالکل ٹھیک ہے. سر خان صاحب کا کیس بھی, ان کی نااہلی کا کیس اور پارٹی فنڈنگ کا کیس بھی زیر سماعت ہے سپریم کورٹ کے ہاں. اس معاملے میں آج جو معزز عدلیہ ہے اس کے ریمارکس بڑے اہم ہیں. انہوں نے اکرم شیخ صاحب سے پوچھا کہ عمران خان صاحب عدلیہ نہیں ہوتی, معزز جج صاحبان ہوں گے, عدلیہ بھی اور چیف جسٹس صاحب ہوں گے. نہیں, عدلیہ بھی عدلیہ بولتی تھوڑی چیف جسٹس بولتے ہیں, جج صاحب بولتے ہیں مجموعے میں. تھوڑا سا آپ ذرا تھوڑا وضاحت کیا کریں چیزوں کو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کس بنیاد پر نااہل قرار دیں. آپ کی جو درخواست ہے اس میں بھی کئی مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اور اگر ممنوعہ فنڈز پاکستان منتقل ہوئے ہی نہیں تو پھر ہمیں نتائج دیکھنا پڑیں گے. عمران وسیم بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے معلوم کر لیتے ہیں. السلام علیکم عمران وسیم, بتائیے گا آج کیا ریمارکس سے جج صاحبان کی, اور اکرم شیخ صاحب کیا دلائل جواب میں دیتے رہے؟
جی بالکل، اکرم شیخ صاحب نے آج 2 پوائنٹس کے اوپر اپنے دلائل دیے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فارن فنڈنگ کا ایشو ہے اس کے اوپر اکرم شیخ نے آج اپنے دلائل مکمل کیے ہیں, اور جو نیازی سروسز لمیٹڈ کا جو ایشو ہے یا عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ان کی ذات سے جو وابستہ ایشوز ہیں اس کے اوپر دلائل کا آغاز کیا ہے. جہاں تک ممنوع فنڈنگ کا معاملہ ہے, اس کے اوپر اکرم شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن میں عمران خان کی جانب سے, اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ پارٹی نے ممنوع ذرائع سے فنڈ نہیں لیے, اور یہ سرٹیفکیٹ دے کے تمام تر جو ذمہ داری تھی ممنوع فنڈز کے حوالے سے عمران خان نے اپنے کندھوں کے اوپر, اپنے سر کے اوپر لے لی تھی, اور یہ جو سرٹیفکیٹ دیا گیا یہ جھوٹا ہے, تو لہٰذا اس بنیاد کے اوپر عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 100 یہ بات بھی تو ہوئی نا کہ اس حوالے سے کمیشن مقرر کیا جا سکتا ہے تحقیقات کے لیے معاملے کی. جی بالکل, عدالت نے یہی کہا کہ آرٹیکل 184(3) کا جو مقدمہ ہوتا ہے اس میں عدالت اگر حقائق جو ہیں وہ غیر متنازع ہوں تو عدالت فیصلہ دے سکتی ہے, لیکن اگر حقائق متنازع ہوں تو پھر اس کے لیے تحقیقات کی طرف جانا پڑتا ہے. تو لہٰذا جب تک یہ تعین نہیں ہوتا کہ فنڈ جو لیے گئے تھے وہ ممنوع ہے, تو تعین ہونے تک ہم عمران خان کو جو ہے وہ کس طرح سے نااہل قرار دے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر اکرم شیخ نے یہ کہا کہ یہ تسلیم کیا جا چکا ہے کہ جو ممنوع فنڈز تھے وہ لیے گئے, اور جو کارپوریشن تھی غیر ملکی یا جو فورن نیشنل تھے ان سے جو فنڈز لیے گئے, وہ جو ریکارڈ جمع کرایا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے, ان میں ان کارپوریشنز کے نام اور جو فورن نیشنل تھے انہیں چھپایا گیا تھا. لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جو فنڈز قانونی معیار پر پورا اترتے تھے وہ امریکہ سے پاکستان منتقل کیے گئے, لیکن جو قابل اعتراض فنڈز تھے انہیں پاکستان منتقل نہیں کیا گیا. اس کے اوپر اکرم شیخ یہ کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ بڑا واضح ہے, اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ممنوع ذرائع سے فنڈز لیے ہی نہیں جا سکتے. جب قانون میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں ہے کہ ممنوع فنڈز کون سے ہوں گے اور غیر ممنوع ذرائع غیر ممنوع فنڈ کون سے ہوں گے, تو لہٰذا یہ بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. مختصر ایک اور بات سر, دیکھیں عمران آج 28 جولائی کا فیصلہ جو ہے وہ بھی زیر بحث آیا اکرم شیخ صاحب کی جانب سے, تو ججز نے اس پر کیا ریمارکس دیے؟ 28 جولائی کا فیصلہ آج بھی زیر غور آیا تھا, کل بھی آیا تھا, اور عدالت نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہم اس فیصلے کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کرتے. لیکن یہ ایک بات فیکٹ ہے کہ اگر فیکٹ ایسے ہوں جو ڈسپیوٹڈ نہ ہوں, غیر متنازع ہوں, تو اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. اور یہ بھی عمران یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو فیصلہ ہے 5 ججوں کا یا 3 ججوں کا یا 2+3 ججوں کا, یہ کوئی نظیر بن سکتا ہے کسی دوسرے فل بینچ کے سامنے؟ کیا اس کے لیے بائنڈنگ ہوگا؟ بالکل اپنا شامی صاحب, یہ بائنڈنگ ہے. جو 3 رکنی بینچ بیٹھا ہے, عدالت کو یہ دیکھنا ہوگا جب بھی عدالت یہ فیصلہ کرے گی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے, کیونکہ اکرم شیخ صاحب بھی بار بار جو اپنی گزارشات عدالت کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اسی فیصلے کو بطور پریسیڈنٹ بھی پیش کر رہے ہیں کہ عدالت اس سے کچھ گریزہ نظر آتی ہے. بظاہر ابھی عدالت اس فیصلے کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ اگر حقائق غیر متنازع ہوں تو آرٹیکل 184(3) کے مقدمے میں فیصلہ ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا عمران وسیم سر. ایک بریک ناظرین یہاں پر پروگرام میں ہم لے رہے ہیں, واپس آتے ہیں تو ذکر ہوگا عائشہ گلالئی کا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے فواد چودھری صاحب کے توسط سے بڑے اہم کچھ مطالبات آج کیے ایک پریس کانفرنس میں. مقصد تو اس کا خواتین کو ساتھ لے کر آئے تھے, عائشہ گلالئی کو کاؤنٹر کرنا تھا, وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن پہلے ان کے مطالبات دیکھیے. نئے وزیر اعظم ایک ریلو کٹا ارینجمنٹ ہے بنیادی طور کے اوپر. LNG ریفرنس کو کھولنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. امپورٹنٹ بات والیوم 10 کی ہے. عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نون کا اس کے اوپر کیا اب موقف ہے اور وہ کیا اس کے اوپر چاہتے ہیں. ماڈل ٹاؤن سانحہ ہوا, تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے جسٹس باقر نجفی صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے. الیکشن کمیشن فوری طور کے اوپر مسلم لیگ نون کی صدارت سے
नवाज शरीफ साहब को डीनोटिफाई करे। कितनी डूएबल है मुतालिबा शाम साहब? नहीं, इनको चाहिए कि दरखास्तें दें, अदालतों में जाए, मुकदमा लड़े, ये जो इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दें जिसके सामने वो खुद पेश होने से गुरेजर रहे हैं, और उनको कहें कि नवाज शरीफ साहब को आप कहें कि वो मुस्लिम लीग नून की सदारत छोड़ दें। अगर इनकी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त है तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा। दूसरा जस्टिस बाकर नजफी कमीशन बाकर नजफी की कमीशन, वो तो पब्लिक किया जाए, फिर उसकी रोशनी में कार्रवाई की जाए। वो भी एक अदालती रिपोर्ट थी, जिसके बाद फिर और तहकीकात हुई, अब मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, तो उनको हक हासिल है, वो कोई अदालत में दरखास्त डालें, उसको ओपन करवा लें। वॉल्यूम 10 का अभी तक क्यों चर्चा है शाम साहब? नहीं, वॉल्यूम 10 जो है, अगर कोर्ट चाहती है तो उसका निकाल दे, इसमें क्या मसला है। देखिए, ये सारे जो मुतालबात हैं ये अदालत से मुतल्लिक हैं, और अदालत में जाएं, उनको दरखास्तें दें, वहाँ मुकदमा लड़े। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं आयशा गुलालाई के मामले पर, जो उन्होंने कल बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया, और तहरीक इंसाफ की जानिब से जावेद बदर साहब जो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्होंने 3 करोड़ हर्जाने का नोटिस दिया कि जवाब दें वरना ये हर्जाने का नोटिस है आयशा गुलालाई के खिलाफ। हाँ जी बिल्कुल। अब इससे पहले कि हम जो गुफ्तगू उनकी कल के इल्ज़ामात के तनाजुर में हो चुकी है अभी तक टीवी पर वो दिखाएं, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जब ऐसा हसास मामला मंजर आम पर आता है शाम साहब, उसकी तहकीकात कैसे की जाए? कौन तयन करेगा कि ये बात दुरुस्त कह रही है आयशा बीबी, या ये महज साजिश है या हकीकत है? देखिए, जब कोई खातून इल्ज़ाम लगाती है ना, तो उसकी एक अपनी अहमियत होती है, क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे में कोई खातून जो है वो इस तरह का इल्ज़ाम जो है जिसमें उसके बारे में भी सवालात उठ सके, आसानी से लगाती नहीं है। तो इस लिहाज से तो इसकी कुछ न कुछ तहकीक होनी चाहिए, उसकी तह में उतरना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक कई और सवालात खड़े जाते हैं। मैं उन पर बहस नहीं करना चाहता। ये जो मुझे इस बात से इत्तफाक है कि जो ये सियासी जमातों की जो रुकनीयत है ये रज़ाकाराना होती है, यानी कोई शख्स किसी जमात में शामिल हो या उससे इस्तीफा दे दे, कोई उसको कानून मजबूर नहीं करता, कोई मार्शल का आर्डर उसको नहीं होता, किसी अदालत ने उसको हुक्म नहीं दिया होता, कि उसकी अपनी मर्जी होती है। अगर किसी पार्टी में ऐसे हालात हैं जो उसको नागवार गुजर रहे हैं तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए इस जमात से फौरन, और अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। और आयशा गुलालाई जो हैं वो पहले पीपल्स पार्टी में शामिल रही हैं, फिर वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी थी, और उसके बाद वो पीटीआई में आई, और पीटीआई में देखिए अब वो रुकन बनी यहाँ असेंबली की, और अभी तक असेंबली के रुकन है। पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है मखसूस नशिस्तों कि वो मखसूस हो या गैर मखसूस हो, जब आप मुंतखब हो जाते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कहा जा रहा है कि वो बहुत कम अरसे के लिए असेंबली में गई हैं, यानी इसका मतलब है कि वो अपने सच्ची फॉलोअर थी अपने कायद की। और लेकिन हमारे कामरान शाह साहब तो कुछ और कह रहे थे कि वो डांट पड़ी जनाब कि आपकी पार्लिमानी कारकर्दगी अच्छी नहीं, आप इजलास में नहीं जाते। वो वहाँ मौजूद था, उन्होंने एक शहादत दी है मौके की, ये बात दुरुस्त हो सकी। देखिए, बात ये है, पहला काम तो ये करना चाहिए था आयशा को कि अगर उनको पार्टी का माहौल ऐसा मिल रहा था तो वो उससे मुस्ताफी हो जाती, एक बात। दूसरी बात ये, अब जब उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो पार्टी की जो नशिस्त कौमी असेंबली है वो नहीं छोड़ी। हाँ, ये उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ी इसे, वो भी उनको छोड़ देनी चाहिए थी। वो जब पार्टी में नहीं रही आप, तो वो तो आपको पार्टी के तवस्सुस से जो नशिस्त है वो तो छोड़ दें। तीसरी बात ये है कि जो उन्होंने कहा है कि पहला जो पैगाम उनको आया है ब्लैकबेरी पर, वो इमरान खान साहब ने 2013 में भेजा था। अब मुझे ये हैरत हो रही है कि 2013 का जो पैगाम है वो 2017 में उसका जिक्र क्यों हो रहा है। देखिए, दरमियान उनके पास ये है पैगाम नहीं, जहां 40 बात की तो उसे किस तरीके से दिखा देती है। सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है, 4 साल क्यों खामोशी इख्तियार की। अब इस खामोशी के कई इसमें से नुक्ते निकाले जा सकते हैं और कई इनकी तावीलें आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन ख्वातीन के मामले में भी और इस तरह के अखलाकी मामलात में भी इस तरह की तावीलों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
اور ہمارا منصب نہیں کہ ہم یہ کام کریں. ایک اور بات سنیں نا, لیکن دیکھیں خان صاحب, ایک تو بلیک بیری اب یوز نہیں کرتے, آئی فون یوز کرتے ہیں. اب تو آج کل تو واٹس ایپ سے کام چلتا ہے. اب وہ بلیک بیری میسنجر کے ذریعے جو میسیجز جن کی وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ پی ٹی اے کو کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی اے اس کو نکال کے دے دے. پی ٹی اے وہ نکال اب نہیں سکتی. آپ کو یاد ہوگا حسین حقانی صاحب والا معاملہ, اعجاز میمو کمیشن والا, اس میں بھی کینیڈا رابطہ کرنا پڑا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں ساری تو بات کی ہیں نا, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ 2000 میرا سوال جو ہے جس سے میرے دل میں کھٹکا پیدا کٹک رہا ہے جو کہ 2013 ہے اور آج 2017 ہے, اس 4 سال کے دوران جو ہے وہ اس میسج کو یا اس طرح کے دوسرے میسیجز کو کیوں اگنور کرتی رہیں اور کیوں ان کے ساتھ جماعت میں رہیں؟ یہ سوال جو ہے اس کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا. کیا اب کوئی ایسا ان کو صدمہ پہنچا ہے یا ایسی کچھ صورتحال پیدا ہوئی ہے یا ان کی کوئی یعنی ان کی جو خواہش کو ان کا جب پارٹی وہ ٹکٹ لینا چاہتی تھی, یہ تو مجھے بے تکی بات نظر آتی ہے. تو بہرحال یہ بات اس کو واضح کرنا چاہیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایک بات مجھے یاد ہے, ایئر مارشل اصغر خان صاحب پر بھی ایک اس طرح کی تہمت لگی تھی, وہ کیا بہاولپور کی ایک خاتون کے حوالے سے. لیکن یہ لیٹ 70s کی بات ہاں جی 70s کی, جب وہ بھٹو صاحب کے خلاف برسر پیکار تھے. لیکن لوگوں میرے خیال ان کے جو شوہر تھے اس عورت کے, انہوں نے یہ تہمت لگائی تھی, مگر اس لوگوں نے چند دن میں وہ بھولی بسری کہانی ہو گئی. یہ جو معاملہ ہے, جو دیکھیں سرکمسٹانس, عمران خان صاحب کا جو بھی معاملات ہوں اور تحریک انصاف کے بارے میں لوگوں کی جو بھی شکایات ہوں اور اس کے کلچر پر جو تنقید کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے معاملات میں بڑی سوچ سمجھ کر زبان کھولنی چاہیے, سوچ سمجھ کر کسی الزام کو ہوا دینی چاہیے, کیونکہ الزام کسی کو ہوا دینا یہ بھی تو اچھی بات نہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیمات ہیں, اس طرح کے الزامات جو ہیں آپ ان کو پھیلاتے بھی نہیں ہیں, وہ بذات خود ایک جرم ہے. تو میں جب تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملے گا میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا کہ 4 سال کا جو فاصلہ ہے اس میں عائشہ نے کیا کیا اور کیوں پارٹی نہیں چھوڑی. تو اس کے جواب میں فواد چوہدری صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ 5 کروڑ روپے انہوں نے لیے ہیں اور اس کام میں استعمال ہوئی ہیں. یہ تو اپنی دیکھیں لفظ استعمال جو ہے یہ ان کا لفظ ہے, اس پر بڑی اصل میں آپ کو شوق ہو چکا ہے کہ لوگوں کے اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ دہرانے کا. میرا بتایا کرم یہ کام نہ کیا کریں. اور یہ اسی سے آج صبح انہوں ایک چینل پر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا, بالکل اور وہاں اینکر خاتون اینکر تھی, انہوں نے ان کی کافی مرمت کی. یہ ہمیں سوچ سمجھ کر زبان کھولیں اور سوچ سمجھ کر الفاظ دہرائیں. ایک بریک لے لیتا ہوں, یہاں بریک کا وقت آن پہنچا. ناظرین ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد, اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ایک اور اہم موضوع باقی ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. وارم ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, عائشہ گلالئی کی بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے کہ آپ کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے کو, عائشہ گلالئی کے معاملے کو؟ نہیں, میں یہی کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے کو یہ جب بھی طرح طرح کے الزامات تو لگائے جا سکتے ہیں, لیکن اس طرح کے معاملات کو پھیلانا نہیں چاہیے. ہمیں منع کیا گیا ہے اور اس طرح کی تہمتیں لگانے سے منع کیا گیا ہے, اور جو تہمت لگاتا ہے حد قذف اس کو جاری ہوتی ہے, اس پر بھی حد لگتی, کوڑے لگتے ہیں اس کو. لیکن اس پر تو کھل کر سیاست ہو رہی ہے, اور اس میں یہ ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں جتنا اتریں گے اتنی خرابی ہوگی, اتنی گرد اڑے گی. عائشہ کا کیونکہ ایک اپنا ذاتی معاملہ ہے, انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی, اور اس حوالے سے جو سوال پیدا ہو رہے ہیں, اب ان سے سوال کیے جا رہے ہیں, ان کو جواب دینا چاہیے. میں تو خان صاحب کی خاموشی پہ بھی کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. خان صاحب تو خاموش ہیں, ہنس کے خاموش ہو گئے ہیں. جتنا اس پہ بولیں گے اتنا الجھیں گے. میں نے تو یہ معلوم کیا کہ ان کی پارٹی کا اجلاس ہوا اور انہوں نے خاموشی سے ہنس کر معاملے کو ٹال دیا. پاک پتن شریف ایسے گئے ہوئے تھے حاضرین. اس لیے ان چیزوں میں جتنا آپ الجھیں اس سے اخلاقی طور پر معاشرے کا نقصان ہوتا ہے. عائشہ کو جس دن یہ 2013 میں میسج موصول ہوا تھا مبینہ, اس کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے تھی. اس کے بعد اسے ٹکٹ دیا گیا, وہ پارٹی کی لیڈر کے طور پہ کام کرتی رہی اور بھی اپنے فرائض ادا کرتی رہی, اور آج وہ نشست نہیں چھوڑ رہی, پارٹی چھوڑ رہی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. باقی معاملات اللہ کے سپرد کیے جائیں,
واللہ عالم بالصواب۔ بالکل ٹھیک انکلوڈ کیا۔ شاہ صاحب اب یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ فواد چوہدری نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کرے نواز شریف صاحب کو بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے کہ وہ نااہل ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، عہدے پر نہیں رہ سکتے۔ تو اب الیکشن کمیشن کے جو دوست ہمیں ٹیلی فون کر کے بتا رہے تھے کچھ کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن ٹیکنیکلی اس کو اب تک یہ کام کر دینا چاہیے تھا، یعنی اتنی کوئی جلدی کیا ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو یہ مورل رسپانسبلٹی ہے نواز شریف صاحب کی، وہ خود ہٹ جائیں، کسی اور کو لگا دیں۔ وہ حکم جو ہے ابھی الیکشن کمیشن کے پاس پہنچا بھی نہ، اب نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ استعفیٰ دے دیں نہ دے دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گاندھی جی جو تھے، بات سن رہے ہیں، گاندھی جی جو تھے وہ کانگریس کے لیڈر نہیں تھے، صدر نہیں تھے، لیکن حکومت انہی کی چلتی تھی، اور نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے جدے میں، مسلم لیگ جو تھی ان کے قابو میں تھی، اور الطاف حسین صاحب بیٹھے رہے لندن میں، اور یہاں ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تھا ایم کیو ایم میں اور کراچی میں۔ تو یہ جو لوگ ان ٹیکنیکل بحثوں میں جاتے ہیں ان کو سیاست کا کوئی خبر نہیں ہے، وہ اسی طرح اپنے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ایک شعر انہوں نے کہا، شعر کی تصدیق کیا ہے، شعر انہوں نے کہا وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر چلیے ہوتے ہیں۔ ایسے صحیح، وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں، میں نے جلدی اسیر ہوتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، وزن تو خراب ہو گیا لیکن مفہوم ٹھیک، وزن پتہ نہیں ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا۔ چلے اب ایک کال لے لیں، میں نے اپنی لوں گا ابھی رضا ربانی صاحب کے بارے میں گفتگو، انہوں نے کوئٹہ میں، آپ کو یاد ہوگا 8 اگست آنے والا ہے، جو افسوسناک سانحہ پیش ہوا تھا بکلا کے ساتھ دہشت گردی کا واقعہ، اس سلسلے میں ایک سیمینار کا انعقاد تھا آج کوئٹہ میں، وہاں انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا جناب کہ اداروں کے درمیان محاذرائی نہیں ہونی چاہیے، اور آج پارلیمان بہت کمزور ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے 62 کی ایک بڑی کھینچ تان کے 62 آرٹیکل کے تحت، تو پھر 184 کی درخواست، اس سے 58(2) بھی جو ہے وہ ایک طرح سے زندہ ہو گئی ہے اور طریقے سے، یعنی صدر کے پاس اختیار تھا قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا، دستور میں ماشاء اللہ نے بار بار کی مداخلتوں کے بعد اس کو دیا تھا، اسے ختم کیا گیا اللہ توبہ کر کے، اور وزیر اعظم کو صدر کے دباؤ سے آزاد کیا کے ذریعے جو ہے یہ ایک نقب لگا لی گئی ہے، اور انہوں کا اس پر احتجاج، میں بالکل ان کی بات درست سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ساری سیاسی قوتیں جو ہیں، خاص طور پر رضا ربانی صاحب اور ان کی جماعت جو دستور کی خالق بھی کہتی ہے اپنے آپ کو، ان کی یہ ذمہ داری ہے سیاسی جماعتیں سب اکٹھی ہوں اور یہ نقب بند کر دیں، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے ہم 53 میں واپس چلے گئے ہیں، جبکہ خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا، ان کو قومی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل تھی، اور گورنر جنرل غلام محمد نے ان کو ڈسمس کر دیا، اور اس کے بعد ان کی کابینہ جو تھی وہ جو ہمارے بزرگان کرام تھے انہوں نے اگلی وزارت کا حلف اٹھا لیا۔ اگر اسی وقت وہ اکٹھے ہو کے گورنر جنرل غلام محمد کو ڈسمس کر دیتے، جو کیونکہ کابینہ کے پاس انہیں ڈسمس کرنے کا اختیار تھا اور ان کے پاس وزیر اعظم کو ڈسمس کرنے کا اختیار نہیں تھا، تو میرا خیال ہے یہ جو مردہ تھا وہ اس طرح ہمیں بار بار زندہ ہو کر نہ ڈراتا۔ تو پاکستان کی جو تاریخ اب وقت آ گیا ہے، ایک تو نیب کے قانون میں ترمیم صاحبان وہ بھی اس کے تابع لائے جائیں، ان کا دائرہ کار بڑھایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے جو انٹرپریٹیشن کیا ہے پارلیمنٹ اس کا راستہ بند کر دے، اور 184 کے ذریعے سے اور 62 کی ایک دور ازکار تعویل کے ذریعے سے آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کی۔ مگر یہاں تو مشکل یہ ہے کہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، وہ 184(3) کے حوالے سے یہ دیے جا رہے ہیں کہ جناب وہاں یہ کام ہو گیا نواز شریف کے خلاف، اس لیے عمران خان کے خلاف بھی کر دیجیے، اور 58(2) بھی جو کہتے تھے نا پہلے ہمارے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب، پہلے کہتے نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو کے خلاف 58(2) بھی جو ہے استعمال کروائی صدر سے، پھر بے نظیر بھٹو نے استعمال کروائی صدر سے، اور دونوں جو تھے پھر جب چاروں شانے چت گر گئے تو پھر دونوں اس کے خلاف متحد ہوئے۔ تو اب یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، سیاسی قوتیں جو ہیں، ان کو تاریخ سے ان کو بھی سبق لینا چاہیے، اور یہ چور دروازے بند کرنے چاہیے، انتخاب کے ذریعے آئیں، انتخاب کے ذریعے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شام صاحب، یہ نعیم صاحب ہیں فیصل آباد سے ٹیلی فون لائن پر، ان سے ہم بات کرتے ہیں، کچھ کہنا چاہیں۔ السلام علیکم نعیم صاحب، فرمائیے جناب آپ کا کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام، میرا شامی صاحب سے یہ کہنا تھا کہ بس گزارش کرنی تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے یا اپنی زبان سے کہیں، عدالتوں کو ریکویسٹ کریں
کہ ان کا بلیک بیری سامنے لے کر آئیں, کیا انہوں نے واقعی اس طرح کے میسیجز کیے ہوئے ہیں؟ بلیک بیری تو پھر پتہ نہیں کس کس کے کھولیں گے. بلیک بیری اگر ہے کسی کے پاس تو وہ اس کا اپنا ایک محفوظ اثاثہ ہے, ہم اسے نہ کھولنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو یہاں حاصل ہے. کوئی مقدمہ قائم کرے, عائشہ جا کے مقدمہ قائم کر دیں عدالت میں. کسی کو عدالت کو کیا حق حاصل ہے کہ کسی کا بلیک بیری کھولے یا کسی کے واٹس ایپ کے میسیجز چیک کرے؟ ٹھیک, یہ 120 سے N120 لاہور سے امتیاز سب سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا شہباز شریف صاحب پھر وفاق پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے وفاق میں؟ نہیں, ابھی تو یہی بحث چھڑ گئی ہے کہ انہیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, تو اب دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن پارٹی رائے میرے خیال غالب آئے گی, اس میں دیکھنا پڑے گا انہیں. اب دیکھنا, یہ تو پارٹی نے فیصلہ کیا نا نواز شریف صاحب کی صدارت میں. ٹھیک, اب یہ یہاں چھوٹی پارٹی جو ہے, چھوٹے چھوٹے مننے جو ہیں, ان کا فیصلہ ہو, ان کی چیخو پکار کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا, یہ بات کی بات. اسد صاحب راول پنڈی سے, اسد صاحب فرمائیے گا جناب کیا آپ کا سوال ہے؟ السلام علیکم شامی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. شامی صاحب, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, یہ نئی نئی باتیں چل رہی ہیں, یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو نیب کے اوپر ایک انہوں نے ججز بات سنیے, عدلیہ کے بارے میں, جج صاحب کے بارے میں, چیف جسٹس کے بارے میں آپ اس طرح فرینکلی کومنٹ نہیں کر سکتے. آپ ذرا احتیاط سے بات کریں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسد اس صاحب. بے تکلفی سے کام نہ لیں, یہ معاملہ نہیں ہے, یہ نازک ہے بہت کام. شامی صاحب, ویسے یہ بے تکلفی سوشل میڈیا سے لے کے عام گفتگو میں بہت بڑھ چکی ہے, اس کی بنیادی وجہ کہاں سے شروع ہوئی بے تکلفی؟ دیکھیں, سوشل میڈیا جو ہے نا, وہ تو اس میں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا خالق کون ہے پیغام کا, تو وہاں تو جو مرضی کرتے رہیں. تو یہاں تو صورتحال یہ نہیں ہے. تو ہم تو الیکٹرانک میڈیا پہ ہوں یا پرنٹ میڈیا پہ ہوں, ہمیں تو پتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا کہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو سوشل میڈیا میں تو نقاب پوش بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب اس کو قانون چاہے تو ان کو گرفت میں لائے, ان کی تلاشی لے. ٹھیک ہے. اب دوسرا ایک اہم سوال آیا کہ آج جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے مری میں گفتگو کی تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب کوئی پلان ہے کہ نواز شریف صاحب جب مری سے لاہور آئیں گے تو کوئی رستے میں جی ٹی روڈ کے ذریعے آئیں گے, کوئی رکیں گے, ان کا استقبال ہوگا, ایسا کوئی پلان ہے؟ تو اس پہ کوئی وہ کھل کے اظہار رائے کر نہیں سکتے. وزیر اعظم کا کام نہیں ہے نا, یہ تو ان کی پارٹی کا کام ہے, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کام ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں, کرنا چاہیے ایسا انہیں؟ یہ نہیں, دیکھیے یہ تو ایک سیاسی رہنما کا کام ہے, اور فضل اللہ نیازی صاحب تو بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اور اگر مسلم لیگ کو چاہیے کہ جب وہ باہر نکلیں گے, جیسے مری میں گئے ہیں تو لوگ دیوانہ بار کٹھے ہوئے ہیں, اب اگر باہر نکلتے ہیں لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو ان کو حق حاصل ہے. لیکن یہ شاہد خاقان عباسی کی ذمہ داری نہیں ہے, اور وزیر اعظم پاکستان کو اس طرح کی کسی بھی سرگرمی سے دور رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.